بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ جمعیت اہل حدیث جہتانہ کے ذمہ داران، بزرگوں، دینی بھائیوں، ایک مسلمان شخص کے لیے سب سے پہلی چیز، بلکہ مسلمان بننے کے لیے جو چیز سب سے ضروری، سب سے اہم اور پہلا قدم ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ لا الہ الا اللہ کا ہم ترجمہ سادہ سا کرتے ہیں کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، لا معبود حق او لا معبود بحق الا اللہ۔ حقیقت میں معبود اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ ہمارے دین کی اصل، جڑ، بنیاد اور سب سے اہم چیز ہے کائنات کی۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اس کلمے کی اہمیت، فضیلت، اثرات، نتائج، ثمرات خوب بیان کیے، اور کسی بھی مسلمان بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ دین کی کوئی دوسری چیز سیکھے نہ سیکھے۔ جو فرائض ہیں اس کا سیکھنا فرض ہے، جو لازمی چیزیں ہیں جن کی ہم کو ضرورت ہے وہ سیکھنا فرض ہے، لیکن ایسی چیز جسے سیکھے بغیر کسی بھی انسان کو چارہ کار نہیں ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ کا کلمہ، اس کا معنی اور مفہوم، اس کی شرائط اور اس کے تقاضے۔ اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کی گواہی اور اس کا اقرار ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کے معنی بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کے معنی بغیر کوئی بھی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کلمے کا سیکھنا، لہٰذا میں نے جہتانہ کے عصر بعد کے اس درس میں مناسب سمجھا کہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کے پیش نظر، چونکہ ہمیں اسے سیکھنا سکھانا ضروری ہے، اس کو تقریر اور خطاب کی طرح نہ دیکھیں، سیکھنے سکھانے کے درس کی طرح دیکھیں۔ میرے سامنے ایک کتابچہ ہے، شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر، جامع اسلامیہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، جامع اسلامیہ مدینہ منورہ میں عقیدے کے استاذ ہیں۔ ان کی ایک کئی جلدوں پر مشتمل، 3 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے فقہ الادعیۃ والاذکار۔ خود انہوں نے ہی بعض لوگوں کے مطالبے پر اس کتاب کا ایک حصہ جو لا الہ الا اللہ سے متعلق تھا، اسے الگ کر کے، اس کی کچھ تلخیص کر کے ایک کتابچے کی شکل دی۔ مجھے بہتر معلوم ہوا کہ جہتانہ کے اپنے بھائیوں کے لیے ہم اس کو بطور درس پیش کریں۔ میں نے اس کتابچے کو دیکھا، انتہائی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو تقلید کرنے والے لوگ ہیں نا، مقلدین، وہ کہتے ہیں کہ دین کے معاملات کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے ہم دوسرے علماء اور ائمہ کی تقلید کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ توحید اور عقیدے کے معاملے میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ توحید اور عقیدے کے معاملے میں ہر مسلمان کو دین کی تعلیم دلائل کے ساتھ سیکھنا ضروری ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہمیں اور آپ کو، جتنے بھی لوگ ہیں، یاد رکھیے، دماغ میں بٹھا لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا، یا اس کو یہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ اللہ مجھ کو لا الہ الا اللہ یا توحید معلوم نہیں تھی۔ سورہ اعراف میں ایک آیت ہے، میں ابتدائی دروس میں اس کو بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں آدم کی پیٹھ سے تمام بنی نوع انسان کو نکالا، روحوں کو، اور سب سے سوال کیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں، کیوں نہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں آگے بیان فرمایا کہ ہم نے یہ اس لیے عہد و پیمان لیا تاکہ قیامت کے دن تم میں سے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ انا کنا عن ھذا غافلون، ہم اس سے غافل تھے، ہم کو یہ معلوم نہیں تھا، یا یہ بھی نہ کہہ سکے، آیت میں آگے ہے کہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے، انہوں نے شرک کیا، اور ہم باپ دادا کے بعد ان کی ذریت تھے، بیٹا باپ کے طریقے پہ، دین مذہب پہ چلتا ہے، لہذا انہوں نے شرک کیا تو ہم بھی شرک کر رہے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ کے خلاف گئے تو ہم نے بھی ان کی پیروی کر لی، یہ بھی تم قیامت کے دن نہیں کہہ سکتے۔ اس آیت سے علماء نے کہا کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ اور عقیدے کے معاملے میں کوئی انسان لا علمی، غفلت
اور تقلید دونوں کا عذر اللہ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ قبر کے اندر جب فرشتے سوال کریں گے تمہارا رب کون تھا، کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یہ تینوں عقیدے کے سوال ہے۔ اس کا مطلب ہر انسان سے جب یہ تین سوال ہونا ہی ہے قبر میں، ہر انسان کو یہ تینوں سوال کا جواب دنیا میں سیکھنا لازم ہے۔ تو شیخ عبدالرزاق عبد المحسن نے یہ جو کچھ چیزیں اس میں جمع کی، اس کا عنوان ہی رکھا کتاب کا کلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ، فضائلھا و مدلولھا و شرائطھا و نواقضھا۔ چھوٹے سے رسالے میں یہ ساری باتیں سمیٹ دی کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کے فضائل، اس کا مدلول یعنی اس کا معنی، اس کی شروط، میں خاص طور سے شروط بیان کروں گا جو آج کے درس میں نہیں آ پائے گی، مختصر سا وقت ہے، ہم آج صرف فضیلت جان سکیں گے۔ اور پھر اس کے نواقض، کون سی چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ایک آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور ان کو کرنے سے، ماننے سے لا الہ الا اللہ بیکار ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اس کا اعتبار اور وزن رہ ہی نہیں جاتا۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ایک طرف اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن ایک طرف اس کا معنی مفہوم نہیں سمجھتے اور اس کو توڑ دینے والی چیزوں کو کفر کی اختیار کرتے ہیں، جس سے ان کا لا الہ الا اللہ بیکار ہو جاتا ہے۔ وہ نواقض میں آئے گی بات آخری میں، اگر ہم کو ضرورت محسوس ہوئی تو اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے انہی کے الفاظ میں آپ ایک ایک جملہ غور سے سنیے۔ ہاں، شیخ عبدالرزاق نے بہت مختصر میں لا الہ الا اللہ سے متعلق بڑی عظیم الشان فضیلتیں بیان کی، چنانچہ انہوں نے پہلا عنوان قائم کیا فضائل کلمۃ التوحید لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے فضائل، اس کی کتنی فضیلت ہے، کیا اعلیٰ مقام ہے۔ آپ ان کے جملوں سے اور ان کے اس کے حق میں بیان کی گئی دلیلوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کلمہ جلیلہ، عظیم الشان کلمے کے بہت عظیم فضائل ہیں اور اس کے بڑے اونچے مراتب ہیں اور اس کے بہت زبردست قسم کی خصوصیات اور امتیازات ہیں۔ کسی انسان کے لیے ان تمام کو گننا ممکن نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کی کتنی فضیلتیں ہیں، کیسی اہمیت کی باتیں ہیں، اس کے کتنے امتیازات ہیں، کوئی ہم اور آپ اور کوئی بڑے سے بڑا عالم ان کو سب کو شمار نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ گن نہیں سکتے ہیں، اور یہ جتنے بھی دنیا میں کلمات ہیں، باتیں ہو سکتی ہیں، ان میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ جلیل القدر اور سب سے عظیم الشان کلمہ ہے۔ لا الہ الا اللہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے، سب سے فضیلت والا کلمہ ہے۔ ہاں، وَلِأَجْلِهَا، اسی کی وجہ سے، اسی لا الہ الا اللہ کے مقصد سے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، جن و انس کو جو پیدا کیا گیا اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، لا الہ الا اللہ پر قائم رہنے کے لیے، ماننے کے لیے، اور جن و انس کی خدمت کے لیے پوری کائنات بنی۔ تو پوری کائنات کو اسی کلمے کے لیے پیدا کیا گیا، جنت و جہنم کو اسی کلمے کے لیے پیدا کیا گیا، اسی کے ساتھ رسولوں کو بھیجا گیا۔ جتنے بھی رسول آئے سب کی دعوت بنیادی طور سے، مرکزی طور سے لا الہ الا اللہ رہی۔ اگر کسی رسول کی امت نے لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کیا تو رسول نے اگلا سبق نہیں دیا، کیونکہ اسے مانے بغیر اگر کوئی لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا، سمجھتا اور نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، نماز کی باری ہی نہیں آئے گی، روزے کا نمبر ہی نہیں آئے گا اگر لا الہ الا اللہ بندے نے مانا نہیں ہے۔ دین کی پوری عمارت لا الہ الا اللہ پر کھڑی ہوتی ہے، یعنی ہمارے دین کی سب سے بڑی بنیاد پہیا لا الہ الا اللہ ہے۔ لہذا تمام رسولوں کو اسی تعلیم کے لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ بھیجا گیا۔ ہاں، اسی کے ساتھ ساری کتابیں نازل ہوئی، توریت، انجیل، زبور، قرآن، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ لا الہ الا اللہ کے تحقق اور اس کو ثابت کرنے کے لیے آئے۔ اسی کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر دنیا کے انسان دو گروہ میں بٹتے ہیں، ایک مومن اور ایک کافر۔ مومنین اور کفار الگ الگ جو ہوتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کے بیس پر ہوتے ہیں۔ جو اسے مانتا ہے مومنین کا گروہ ہے، جو نہیں مانتا وہ کافرین کا گروہ ہے۔ ہاں، اور اسی کی بنیاد پر اہل جنت کے سعادت مند اور اہل جہنم میں بدبخت، خوش بخت اور بدبخت جو جنتی اور جہنمی ہیں وہ اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر الگ ہوں گے۔ جو لا الہ الا اللہ کو مان رہا ہے وہ پکا جنت میں جائے گا، وہ پہلے جائے یا بعد میں جائے گا، جائے گا ضرور۔
اور جو نہیں مان رہا ہے وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا. جو لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا, شرک اور کفر اکبر میں مبتلا ہے, اسی پر مر گیا, کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں آئے گا. اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جنتی اور جہنمی, بدبخت اور نیک بخت الگ الگ ہوتے ہیں. فہیا, چنانچہ یہ لا الہ الا اللہ العروۃ الوثقی, قرآن نے نام رکھا کہ یہ مضبوط دستہ ہے. ہاں, یہی کلمۃ التقوی ہے, تقوی کا کلمہ, جس کو قرآن نے نام دیا کلمۃ التقوی. اور یہ دین کے ارکان میں سب سے زیادہ عظیم رکن ہے, اور ایمان کی شاخوں میں سے سب سے بنیادی اور سب سے بڑی شاخ ہے. اور یہی جنت کی کامیابی کا راستہ ہے, کامیابی کی بنیاد ہے, اور جہنم سے بچنے کا سب سے بڑا نسخہ ہے. اور یہی کلمہ شہادت ہے, جس کو ہم کلمہ شہادت, گواہی والا کلمہ کہتے ہیں. وہ مفتاح دار السعادہ, اور دار سعادت یعنی جنت میں جانے کی یہی کنجی ہے لا الہ الا اللہ. اور یہ دین کی اصل ہے, ہاں, جڑ اور بنیاد ہے, دین کی اصل ہے, اساس ہے, اور شریعت اسلامیہ کا راس الامر ہے, سب سے بنیادی اور سب سے اہم مسئلہ. اور اس کلمے کے فضائل اور اس کی دین میں جو حیثیت ہے, اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں شیخ کہ کوئی بیان کرنے والا اسے بیان نہیں کر سکتا, اور کوئی سمجھنے والا حقیقت میں اس کے سارے فضائل اور اثرات کو, حیثیت کو سمجھ بھی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے, اللہ نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اور اللہ کے بعد اور کون گواہی دے رہا ہے؟ والملائکۃ, ملائکہ, واولو العلم, اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں, جو کہ قائما بالقسط, انصاف پر قائم ہیں. علم والے بہت ہیں, لیکن جو انصاف پر قائم اہل علم ہیں, صحیح علم والے, وہ بھی گواہی دے رہے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کا ذکر کیا, پھر اس کے بعد فرشتوں کی گواہی کا ذکر کیا, پھر اس کے بعد کن کا ذکر کیا؟ علماء کی. یہ قرآن کا فرمان ہے. صحیح علماء, قائم بالقسط علماء کی گواہی کا ذکر کیا. علامہ ابن قیم اس آیت کو نقل کر کے کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ دنیا میں, ہاں, اہل علم, دین کو جاننے والے, علم سے مراد صحیح علم, دین کا علم, دین کا علم جاننے والوں کا درجہ تمام لوگوں سے اونچا ہے. اور جو جتنا علم والا ہوگا اتنا اس کا مقام علم کے ساتھ عمل جڑا ہوا ہے. انبیاء کرام علم کے سب سے اونچے درجے کے ہیں, لہذا ان کا درجہ سب سے اونچا. پھر ان کے بعد درجہ بدرجہ مختلف دوسرے لوگ. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر علماء سے بڑھ کر دنیا میں کسی اور کا درجہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی, اور فرشتوں کے بعد ان کی گواہی کا ذکر کرتا جن کی فضیلت سب سے زیادہ ہے. علماء کا ذکر کیا, اس کا مطلب علماء کا مقام دنیا کے لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ہے, ہمارے نزدیک کچھ بھی ہو. تو اللہ نے گواہی دی, فرشتوں نے گواہی دی, اور انصاف پر قائم علماء نے گواہی دی. کیا گواہی دی؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں, عبادت کے لائق کوئی اور ہے ہی نہیں, اور وہ عزیز ہے, غالب, ہر چیز پر غلبہ رکھنے والا, پوری کائنات پر کنٹرول رکھنے والا. کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا, کوئی اس کو مغلوب نہیں بنا سکتا, وہ غالب ہے. ہر معاملہ اس کے لیے آسان ہے, حکیم ہے, اس کے اندر زور ہے, قوت ہے, اس لیے تو غالب ہے. لیکن زور اور قوت کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی طاقتور ہوتا ہے تو جذباتی ہوتا ہے, کچھ بھی جو من میں آئے کر دے. نہیں, اللہ کی ذات حکیم بھی ہے, اس کی حکمت حکمت کاملہ ہے, اس کی حکمت میں معمولی سی بھی کمی نہیں ہے. اب یہاں ایک بات یہ کہ لا الہ الا اللہ کے کلمے کی گواہی اللہ نے دی, فرشتوں نے دی, اور اولو العلم قائما بالقسط, جس میں سر فہرست انبیاء آ گئے, اور ان کے بعد دوسرے علماء, سارے لوگ گواہی دے رہے ہیں. ایک چیز کو, ایک پیلا ٹکڑا ہو, دنیا کے جتنے سونار ہوں جن کا اعتبار کیا جا رہا ہے کہ یہ واقعی صحیح سونار ہیں, ان کو پرکھ ہے پیتل اور سونے کے بیچ میں, اور وہ سب کے سب بولے کہ یہ بالکل کھرا سونا ہے, تو لوگ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ ہاں, 2 سونار بول دے تو ہم مان لیں گے, ایک مان لے تو بول دے تو مان لیں گے, اعتماد والا. اب یہاں تو لا الہ الا اللہ کی گواہی کہ یہ کلمہ حق ہے, یہ دنیا کی, اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے, یہ سب سے بڑا انصاف ہے, اور اس کی ضد سب سے بڑا ظلم ہے, سب سے بڑا جھوٹ ہے, سب سے بڑا باطل ہے.
اس بات کی گواہی تو خود اللہ رب العالمین دے رہا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی گواہ کہاں ہو سکتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، مگر اس تفصیل میں جاؤں تو آج کا وقت ختم ہو جائے گا، کہ اللہ کی گواہی اگر ہم ایک ہندو سے جا کے آج بولیں، ایک عیسائی سے جا کے بولے کہ اللہ گواہی دیتا ہے، ہمارا اس کائنات کا رچیتا بنانے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت پوجا کے لائق نہیں ہے، اور تم دوسروں کی پوجا کرتے ہو، دوسرے مذہب والوں سے آپ کہیں گے تو وہ کہے گا کہ اللہ جو ہمارا خالق مالک ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ گواہی دے رہا ہے، یہ ہم کیسے مانیں؟ ہمارے پاس تو یہ گواہی نہیں آئی۔ اللہ کی گواہی کیسے ہوتی ہے ہم اور آپ سمجھ لیں اس کو۔ میں ایک دم مختصر سے 2 جملوں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے، کائنات میں بکھری ہوئی دلیلیں پیش کر کے، ہماری فطرت میں کچھ باتیں رکھ کے، توحید سے متعلق سچائی، جو عالم ارواح میں گواہی لی تھی، ان سب کے اثرات ڈال کر، تو اپنے کلام سے، اپنے رسولوں کے ذریعے آیات اور آفاق اور انفس میں، یعنی کائنات میں اور ہمارے اندر مختلف قسم کی دلیلوں کے ذریعے سے یہ بات ثابت کر دی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ دنیا میں لا الہ الا اللہ کے صحیح ثابت کرنے کی جتنی دلیلیں ہیں اور کسی چیز کے ہے ہی نہیں، یہ اچھی طرح دماغ میں رکھیے گا، یہ کوئی میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ توحید کی جتنی دلیلیں ہیں، یہ ایک اللہ کا قانون ہے کہ انسانوں کو، مخلوق کو جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ، اس سے زیادہ فراہم کرتا ہے۔ ہم کو ہوا لینے کے، سانس لینے کی ضرورت ہے، ہوا کی ہر جگہ ہوا ہے، آسانی سے ہم سانس لے رہے ہیں دنیا میں ہر جگہ کہیں بھی جائیں۔ پانی کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت سے زیادہ اللہ نے پانی فراہم کر رکھا۔ غذا، لباس، جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے سب دیا، ضرورت سے زیادہ دیا۔ تو لا الہ الا اللہ جب اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اس کے بغیر کوئی ہدایت والا نہیں کہلا سکتا، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے معنی بغیر کسی کا عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ ابھی ہم نے کچھ چیزیں جانی، ابھی آگے اس کی دلیلیں آ رہی ہے۔ جب اس کا یہ مقام ہے تو اس کی کتنی دلیلیں ہونی چاہیے؟ بے شمار دلیلیں، اور ان دلیلوں میں ایک سر فہرست یہ ہے کہ اللہ گواہی دے رہا ہے۔ اللہ کی گواہی کیسے ہے؟ ہم کانوں سے قرآن سن رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام گواہی دے رہا ہے۔ اب وہ اللہ کا کلام ہے، ایک ہندو، ایک عیسائی، ایک یہودی، ایک غیر مسلم کو کیسے بتائیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ اگر کسی اور کا کلام ہوتا تو اس جیسا کلام بنا کر پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نازل ہونے کے دن سے قیامت تک کے لیے یہ چیلنج کیا اور یہ خبر دی کہ کوئی ایسا کلام پیش کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی انسان کیا، سارے انسان کے ساتھ سارے جن بھی مل جائیں، ایسا کلام پیش نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات ثابت ہے عقلی، نقلی، ہر قسم کی دلیل کے ساتھ میں کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اور وہ کلام گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ آسمان زمین گواہی دے رہے ہیں۔ توحید ربوبیت کی جب ہم دلیلیں پڑھیں گے تو اللہ کی گواہیوں کی یہ تفصیل پڑھیں گے کہ کس طریقے سے عقلی دلیلوں سے معلوم پڑتا ہے کہ اس کائنات کے 2 مالک، 2 رب ہو ہی نہیں سکتے، 2 معبود ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر ایک سے زیادہ 2 ہوتے تو ساری کائنات تہس نہس ہو جاتی، وجود ہوتا ہی نہیں۔ تو توحید کی بے شمار دلیلیں ہیں، یہ اللہ کی گواہیاں ہیں۔ اللہ سچائی کی تائید کرتا ہے، سچائی کی دلیلیں پیش کرتا ہے۔ جن لوگوں نے کلمہ توحید اختیار کیا، اللہ نے اس کے انجام اچھے بنائے۔ جنہوں نے اس کا انکار کیا، ان کا انجام برا ہوا، ان پر عذاب آیا۔ یہ بھی اللہ کی دلیل ہے، اللہ کی گواہی ہے۔ چیخ چیخ کرتا ہے، تاریخ کی شہادتیں کہہ رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والے کامیاب ہوئے۔ تو بہرحال آگے ہم بڑھتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اور قرآن کریم میں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں جو باتیں وارد ہوئی ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ تمام رسولوں کی دعوت کا خلاصہ ہے، زبدہ، اس کا مغز اور حاصل۔ جتنے بھی پیغمبر آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے رسولوں کی دعوت کا خلاصہ، بنیاد لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک ایک بات جو لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں ہم نے ابھی سنی نا، یہ جو ذکر کر رہے ہیں، ایک ہی بات اگر ہو تو کافی ہے اس کے فضیلت والا ہونے کے لیے۔ تمام رسولوں کی دعوت، ان کی رسالت کا حاصل، خلاصہ، نچوڑ، اور ان کی رسالت کا حاصل یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 2 آیتیں انہوں نے نقل کی۔ ایک پہلی آیت سورہ انبیاء کی، وہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا، آپ سے پہلے ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کی طرف یہ وحی کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کی وحی کی، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں۔ یہاں انا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تو الا اللہ کا ہی معنی ہوگا،
ہاں کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، فاعبدون، لہذا سب کے سب میری عبادت کرو بس۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے ہر رسول کو جس کو ہم نے بھیجا اس کی رسالت، اس کی دعوت یہی تھی۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری آیت ہے، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں ایک رسول بھیجا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر امت میں، ہم کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، رسول پیغمبر آئے۔ ہاں، اب رسول آئے تو پیغام لے کر آئے، تو پیغام لائے کیا مطلب؟ ان کا پیغام ہوگا، کیا پیغام ہے ان کا؟ آگے فرمایا ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، رسول کے علاوہ جس کی پیروی کی جائے رسول کے جیسا، اس کو بھی طاغوت بنا لیا۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اور صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پوجا عبادت کر رہے ہو تو دوسروں کی پوجا عبادت سے بچو، یہی طاغوت سے بچنا ہے۔ جو مقام، جو حق اللہ کا ہے، کسی اور کو کسی بھی پرسنٹ میں، کسی بھی درجے میں نہ دو۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، سورہ نحل کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 2 میں کہ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ روح کے ساتھ اپنے حکم سے بھیجتا ہے، ملائکہ کو بھیجتا ہے جس پر، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ وحی الہی کو یہاں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ روح۔ قرآن ہمارے لیے روح ہے، اس سے روحانی زندگی، دل کی زندگی ہوتی ہے۔ ہاں، کھانے پینے سے جسم زندہ رہتا ہے، اور ہدایت سے روح زندہ رہتی ہے۔ کھانا پینا نہیں کریں گے تو شریر مر جائے گا۔ روحانی، اپنے آسمانی ہدایت اور وحی الہی کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہماری روح مر جائے گی۔ کفار روحانی طور پر مردہ ہیں، ہدایت سے محروم ہیں۔ تو اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے فرشتوں کے ذریعے روح کے ساتھ ان کو بھیجتا ہے۔ کیا حکم دے کر بھیجتا ہے فرشتوں کو؟ ان انذروا، کہ انہیں ڈراؤ، اور ڈراؤ تو کیا کہو؟ انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ اللہ کہ میرے سوا کوئی الہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے، لہٰذا تم مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ فرشتے اپنے اللہ کے خاص بندوں پر آتے ہیں، اللہ بھیجتا ہے، اور ان کو ڈرانے کا کام کرتے ہیں فرشتے، اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ مانا تو کہتے ہیں لہٰذا اللہ سے ہی ڈرو، جب وہی عبادت کے لائق ہے تو ڈرنے کے لائق وہی ہے بس۔ آگے کہہ رہے ہیں صاحب کتاب شیخ عبدالرزاق کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے، بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے میں، سورہ نحل کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو سورہ نحل جو ہے 14ویں پارے میں، اس کو سورۃ النعم، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتیں جو انسانوں کو دی ہے نا، ان کا ذکر کیا ہے، احسانات کا ذکر کیا ہے، اور بتایا ہے کہ اللہ نے تم کو یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، تو بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ ان نعمتوں کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے یہ فرمایا، تو اپنے بندوں پر دی گئی نعمتوں کو گنوایا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان نعمتوں سے پہلے اللہ نے یہ بتایا کہ فرشتوں کے ذریعے سے لا الہ الا اللہ والا پیغام اللہ پہنچاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کلمے کو قبول کرنے کی توفیق دینا، جتنی بھی دنیا میں نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، جتنی نعمتیں ہیں، کھانا پینا، روزی روٹی، گھر بار، رشتے پیوند، جو بھی ہم کو ملا ہے، دماغ، عقل، رشتہ داریاں، ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے کلمے کی توفیق ملنا۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی نعمتیں مکمل کرتا ہے، احسان کو مکمل کرتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنی نعمتوں کو پورا تم پر کیا مکمل، اس کے ظاہری چیزوں کو بھی، باطنی چیزوں کو بھی۔ ہاں، جو ہم نعمتیں دیکھ رہے ہیں اور جو محسوس کرتے ہیں وہ باطنی کہہ لیجئے، دکھائی دینے والی اور معنوی ہر قسم کی نعمتیں رب العالمین نے پوری کر کے ہم کو دی۔ تو یہ نعمتیں پوری کب ہوتی ہیں؟ امام مجاہد کی تفسیر نقل کی، ابن جریر کی تفسیر سے نقل کرتے ہوئے کہ امام مجاہد کہتے ہیں کہ یہ نعمتوں کی تکمیل اور پوری کیسے ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ کے ذریعے۔ ہم کو سب کچھ ملا ہے، اگر لا الہ الا اللہ نہیں ملا تو کوئی نعمت کوئی معنی۔ ایک آدمی وقت کا بادشاہ ہو جائے، اگر لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو وہ فقیر ہے، وہ بھکاری ہے، بدقسمت ہے۔
اللہ کی سب سے بڑی نعمت سے محروم ہے. اور ایک آدمی اگر جھوپڑے میں رہ رہا ہے, ایک آدھ وقت فاقے پہ مجبور ہے, پریشان حال ہے, دکھوں میں گھرا ہوا ہے, لیکن اگر اسے لا الہ الا اللہ کی نعمت صحیح انداز میں ملی ہوئی ہے, اللہ نے اس کو توفیق دی ہے, تو اس بادشاہ سے زیادہ خوش قسمت ہے دنیا کے بادشاہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ نے اپنی نعمتوں کو ظاہری اور باطنی پورا کیا. امام مجاہد کہتے ہیں کہ یہ نعمت لا الہ الا اللہ ہے. علامہ ابن رجب نے کلمۃ الاخلاص کے اس میں ایک روایت نقل کی, اس کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں کہ امام سفیان ابن عیینہ, بہت بڑے امام ہیں یہ, امام مالک وغیرہ کے ہم عہد, امام سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ ما انعم اللہ علی عبد من العباد, کہ بندوں میں سے کسی بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی نعمت کی ہے, ما انعم اللہ علی عبد من عبادہ نعمتا اعظم من ان عرفہم لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی بھی انسان پر, کسی بھی بندے پر جو بھی نعمت کی, جو بھی اس کو بہت بڑی بڑی چیزیں عطا کی, اس کو گاڑی گھوڑے ملے ہیں, بنگلے ملے ہیں, زمینیں ملی ہیں, پراپرٹیز ملی ہیں, پورا کا پورا جزیرہ اس کی ملکیت میں, پورا شہر ملکیت میں مل گئے, بادشاہ ہو گیا, کوئی بھی نعمت ملی ہو, ان نعمتوں میں اس سے بڑھ کر کوئی دوسری نعمت نہیں ہے کہ ان کو لا الہ الا اللہ کی پہچان دی, تعارف اور علم دیا. یعنی جس انسان کو لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب معلوم ہو گیا, پہچان ہو گئی, اس کی توفیق مل گئی قبول کرنے کی جان کر, اس سے بڑی نعمت سفیان ابن عیینہ کہہ رہے ہیں دنیا کے کسی بھی انسان کو کوئی دوسری نعمت نہیں ملی. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھ لیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں جو یہ بیان کر رہا ہوں, آپ جو سن رہے ہیں, دنیا کی سب سے قیمتی چیز سن رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سے, آپ سے اس کو قبول فرمائے. آگے بڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت جو قرآن نے بیان کی, ومن فضائلہا, اس کے فضائل میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کلمے کے بارے میں یہ بیان کیا کہ یہ کلمہ طیبہ ہے, الکلمۃ الطیبہ, پاکیزہ کلمہ, اس کو الکلمۃ الطیبہ کہا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سورہ ابراہیم میں ہے, اللہ نے فرمایا الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی, کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی. یہاں جو کلمہ طیبہ کہا گیا, حضرت ابن عباس اور دوسرے صحابہ اور مفسرین کہتے ہیں کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے, کہ لا الہ الا اللہ کے کلمہ طیبہ کی اللہ نے کیسی مثال بیان کی, کیا تم نے نہیں دیکھا, کشجرۃ طیبہ, یہ کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے. علماء نے کہا پاکیزہ درخت سے مراد یہاں کھجور کا درخت تھا, پاکیزہ درخت کی طرح. اور کھجور کے درخت کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی بھی جز بیکار نہیں جاتا, اس کی جڑ ہو, تنا ہو, شاخیں ہوں, پتے ہوں, پھل ہو, گٹھلی ہو, چھال ہو, کوئی بھی چیز بیکار نہیں جاتی, سب کام آتی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو کھجور کے درخت سے مثال دی کہ جس طرح کھجور کے درخت کا ہر حصہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے, سچا مسلمان ایسے ہی دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. کیا ہم ایسے مسلمان ہیں؟ غور کیجئے. آگے کہا اللہ نے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی مثال کیسی بیان کی, شجرہ طیبہ, پاکیزہ درخت سے کے ساتھ اس کی مثال بیان کی. وہ پاکیزہ درخت کیا ہوتا ہے؟ اصلھا ثابت, جس کی جڑ پیوست ہوتی ہے, مضبوط ہوتی ہے, زمین کے اندر اچھی طریقے سے پھیلی ہوئی ہوتی ہے مضبوطی سے. وفرعها فی السماء, اور اس کی شاخ آسمان میں بلندی کی طرف جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا, اور پھر یہ کلمہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت یہ پھل دیتے رہتی ہے. تؤتی اکلھا, اپنے پھل کو, اپنے مزے کو ہر وقت دیتی رہتی ہے. تو جس طریقے سے کھجور کا درخت سال میں 2 مرتبہ 1 مرتبہ جو پھل دیتا ہے, یہ کلمہ طیبہ ایک درخت پاکیزہ درخت کی طرح ہے کہ اس کی جڑ اگر دل میں مضبوط ہے, آپ کے دلوں میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ مضبوطی سے ٹکا ہوا ہے, آپ اس پر عقیدہ رکھتے ہیں, تو اس کی جڑ آپ کے دل میں ہے, شاخ اونچائی کی طرف جاتی جائے گی. کیا مطلب؟ ہر روز آپ کے اندر خوبیاں پیدا ہوگی. لا الہ الا اللہ کی برکت سے آپ اچھے انسان ہوں گے, آپ کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. جیسے
شجرہ طیبہ کھجور کا درخت لوگوں کو بار بار پھل دیتا ہے، ایسے آپ کا کردار، آپ کی شخصیت لوگوں کو فائدہ دے گی اور آپ کے لیے بھی وہ مفید ہوگا۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، ہر وقت یہ اپنے پروردگار کے حکم سے، یہ کلمہ طیبہ اپنے پروردگار کے حکم سے پھل دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت پر اگر ہم صرف اس آیت پر تقریر کریں کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہ کوئی انسان جب قبول کرتا ہے تو اس سے کیا کیا فائدے ملتے ہیں، فوائد لا الہ الا اللہ، یعنی ہر وقت جو پھل دیتا ہے، یہ پھل کیسا ہوتا ہے؟ صرف اللہ کا ڈر رہتا ہے، کسی اور سے ڈرتا نہیں ہے۔ انسان خودداری مٹا کر جو ہے لوگوں کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ انسان تنہائی میں بھی ہو تو گناہ کا کام نہیں کرتا کہ چلو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا لا الہ الا اللہ مانتا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ پکڑے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کرتا ہے تو جو اللہ کو ناپسند ہے وہ کام میں نہیں کروں گا۔ ایسے آپ جڑواتے جائیں گے نا تو ایک کتاب تیار ہوگی کہ لا الہ الا اللہ کے ماننے حقیقت میں اس کا مدلول اور معنی مفہوم دل میں اگر گڑ جائے تو اس کا کیا کیا فائدہ ہم کو ملتا ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ جو کچھ باتیں میں نے بیان کی یہ آگے انہوں نے ثمرات میں کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے، انشاءاللہ وہاں یہ بات آئے گی۔ اور یہی لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے جو اس آیت کے بعد والی آیت میں جس کو اللہ نے القول الثابت کہا ہے، ثابت مضبوط قول، مضبوط بات کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت کے ذریعے سے دنیا میں جمائے رکھتا ہے۔ بہت غور سے سنیے گا۔ ہم دنیا میں آج دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، مصیبت پریشانیوں سے بچانے کے لیے کیا کیا محنت مشقت تدبیریں اختیار کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر دنیا میں سچائی پر جمے رہنا چاہتے ہیں اور ڈٹے رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے لیے سب سے بڑا مددگار کون سی چیز ہے؟ القول الثابت۔ اہل علم نے کہا کہ قول ثابت سے مراد ہے لا الہ الا اللہ۔ اگر لا الہ الا اللہ کو مان کر سمجھ کر آپ نے اس کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے تو دنیا کی زندگی میں بھی یہ چیز آپ کو سچائی پر قائم رکھے گی، حق پر قائم رکھے گی، اور جب آپ حق اور سچائی پر رہیں گے تو دنیا کا کوئی دشمن الہی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ آزمائش آئے گی، عذاب نہیں آئے گا۔ نیک بندوں پر، لا الہ الا اللہ کے ماننے والے، سچی طور پر ماننے والوں پر اللہ کی مدد اور حفاظت رہتی ہے، تائید رہتی ہے، لہذا عذاب نہیں آئے گا، رسوائی نہیں ہوگی۔ مشقتیں آتی ہیں، انبیاء کو بھی آئی، وہ امتحان ہوتا ہے، وہ درجات کی بلندی کا سبب ہوتا ہے، وہ اجر و ثواب ملنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت کے ذریعے سے جماتا ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی جمائے گا۔ اس جو آخرت سے مراد یہاں کیا ہے؟ اگر آخرت کی زندگی کو لیے تو لیے، یہاں ایک معنی یہ ہوا کہ آپ اور ہم یا انسان جب مرنے کے بعد قبر میں دفن کیا جاتا ہے، قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس وقت فرشتے منکر نکیر آگے 3 سوال کرتے ہیں، ابھی اس کا ذکر ہوا، من ربک، ما دینک، ما تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 3 سوال ہر شخص سے قبر میں ہونا ہے۔ یہ آخرت کا آغاز ہو چکا، ایک آدمی مر گیا، اس کی آخرت کی زندگی شروع ہو گئی۔ اب برزخ کی زندگی میں یہ جو 3 سوال ہو رہا ہے، اگر اس کا صحیح جواب نہیں دیا تو منکر نکیر اللہ کے حکم سے عذاب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ قبر اس کے لیے جو ہے وہ جہنم کا ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں عذاب قبر کے سلسلے میں، اس سے پہلے ایک خطاب یہیں جیتانہ میں عصر کے بعد ہو چکا ہے۔ تو اب اگر ایک آدمی لا الہ الا اللہ قول ثابت کہے گا، کر رہا ہے دنیا میں، ماننے والا ہے، تو آخرت میں یہ لا الہ الا اللہ اس کو بچائے گا، حق پر قائم رکھے گا۔ من ربک ما دینک کا جو 3 سوال منکر نکیر کریں گے نا، ان تینوں کا صحیح جواب دے گا کون؟ جو لا الہ الا اللہ کو دنیا میں مانے گا۔ آج ہمارے یہاں کچھ لوگ جو ہیں قبروں میں آدمی کو دفن کرنے کے بعد وہاں اذان دے رہے ہیں۔ کیوں صاحب؟ ایک صاحب سے میں نے پوچھا تو کہنے لگے کہ اس سے شیطان بھاگے گا، اس کو بہکائے گا نہیں۔ برزخ میں اور آخرت میں بہکانے والی بات ہوگی کیا شیطان کی؟ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ آخرت میں یا برزخ میں چلے جانے کے بعد آپ کے باہر کے کسی کام کی وجہ سے وہاں اس کے بارے میں کوئی تبدیلی یا فیصلہ ہو ناممکن ہے۔ دنیا میں ایک انسان جیسے ایمان اور عمل صالح والا ہوگا، مرنے کے بعد اس کے عمل ویسی ہی توفیق اللہ کی طرف سے ملے گی۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں صحیح جواب دے سکیں تو لا الہ الا اللہ کو سمجھو، اس کو صحیح طریقے سے قبول کر لو۔
یہ لا الہ الا اللہ آپ کو قبر میں بھی بچائے گا، دنیا میں بھی بچائے گا، اور پھر آگے جب قبر میں بچا لے گا تو آخرت کی جو اگلی منزل ہوگی میدان محشر اور پھر جنت و جہنم والا مرحلہ وہاں بھی بچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں اور آخرت میں یہ قول ثابت یعنی لا الہ الا اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، ان کو پھسلا دے گا۔ یعنی ظالمین جو لا الہ الا اللہ نہیں مان رہے ہیں، دنیا میں بھی وہ کبھی ادھر کبھی ادھر بن پیندے کے لوٹے، ہاں لا الہ الا اللہ یا عقیدے اور ایمان میں جو صحیح نہیں ہوتا وہ الجھنوں کا شکار ہوتا ہے، وہ بے چین ہوتا ہے، دولت شہرت سب کچھ مل جاتا ہے پھر بھی نیند نہیں آ رہی ہے، پریشان ہے، بے چینی کا شکار ہے، اضطراب ہے۔ ایمان انسان کو اطمینان اور چین سکون دیتا ہے، اس سے بڑھ کر اطمینان کی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں، سعادت کی چیز، اور مرنے کے بعد بھی یہ دنیا میں جو ہے کلمہ انسان کو بچائے گا، اور جو اس کو نہیں مانتا وہ دنیا میں بھی بے چین رہے گا، مرنے کے بعد بھی، وہ کتنا بھی دنیا میں دولت مند نظر آتا ہو، اختیار والا نظر آتا ہو۔ وہی العہد، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ ہی وہ عہد و پیمان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں ذکر کیا، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ لوگ جو ہے شفاعت کا سفارش کا اختیار نہیں رکھتے، کوئی کسی کی سفارش کی طاقت نہیں رکھتا ہے نا۔ دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ اس کے پاس جو بہت سارے مشرکین یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اپنے بزرگان دین کو ہم جو پوج رہے ہیں پکار رہے ہیں یہ قیامت کے دن ہمارے سفارشی ہوں گے۔ قرآن نے بتایا نہیں، ان کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی کی سفارش کرے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی طرح لوگوں کی سفارش نہیں ہوگی، جو جس کے من میں آئے چلا جائے سفارش کرنے، نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا کہ تم سفارش کرو وہ کرے گا، اس کے لیے کرو اس کے لیے کرے گا، کوئی خود سے نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے چاہے اس کے لیے نہیں کر سکتا۔ کرنے والے کو بھی اللہ کی اجازت ضروری ہے، جس کے لیے کیا جائے اس کے لیے بھی اجازت ضروری ہے۔ یہ ایک جگہ، یہ مضمون قرآن میں بہت جگہ ہے، یہاں کہا لا یملکون الشفاعہ، وہ کسی کی سفارش کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، مگر کس کے لیے؟ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جس نے الرحمن کے پاس عہد حاصل کر لیا، جس کے پاس رحمان کا گویا پروانہ ہے کہ اس کو سفارش ملے گی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وعدہ کیا ہے، تو ایسے وعدے والے شخص کو سفارش کی اجازت ملے گی۔ تو اب جس نے رحمان کے پاس، اللہ کے پاس عہد اختیار کر رکھا ہے، یعنی اس کو وہ حق حاصل ہوا ہے اس عہد و پیمان کی وجہ سے، وہ کون ہے؟ تو کہا روئے عن ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ العہد، کہ جو رحمان کے پاس عہد رکھے سفارش اس کی ہوگی۔ یہ عہد سے مراد کون ہے؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی، جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی سفارش اسی کو ملے گی۔ ہاں، وَيَتَبَرَّأُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ، اور وہ شخص اللہ کے جناب میں دوسرے کسی بھی انسان کی طاقت و قوت سے براعت کا اظہار کرے گا، یعنی انسان یہ ماننے پر مجبور ہوگا کہ اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی طاقت و قوت نہیں ہے، صرف اللہ کی طاقت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، معبود برحق نہیں ہے۔ وَهِيَ رَأْسُ كُلِّ تَقْوَىٰ، اور یہی ہر تقوی اور ہر بچاؤ کا سب سے بڑی بنیاد ہوگی۔ یہ امام طبرانی نے اپنی کتاب الدعاء جلد سوا میں نقل کی ہے یہ روایت، شیخ عبدالرزاق نے اسی سے نقل کیا۔ ہاں، میں آج کے درس میں، حالانکہ ابھی کئی چیزیں باقی ہیں، ایک دو کا اور اختصار کے ساتھ ذکر کر کے درس کو سمیٹوں کہ ایک لا الہ الا اللہ کی فضیلت یہ ہے، آپ غور کیجئے کہ لا الہ ابھی جو بیان کیا گیا، لا الہ الا اللہ ہوگا تو سفارش ملے گی قیامت کے دن، نہیں تو سفارش کا حق نہیں ملے گا۔ مشرک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی کی سفارش نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ اجازت ہی نہیں دے گا۔ تو شفاعت قیامت کے دن حاصل کرنے کے لیے بھی پہلی شرط ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہوں صحیح معنی میں۔ ہاں، ومن فضائلہا، اور لا الہ الا اللہ کے کلمے کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ العروۃ الوثقی، مضبوط دستہ ہے کہ جو اس کو پکڑے گا، اس دستے کو، وہ کامیاب ہوگا، نجات پائے گا، اور جس شخص نے اس کو نہیں پکڑا، لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو طاغوت کا انکار کرے، اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان سب کو رد کر دے، نہ مانے نہ پوجے، ہاں، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھے، اس میں سر فہرست یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کو مانے، تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو اس نے مضبوط دستے اور کڑے کو پکڑ لیا۔ یہ سورہ بقرہ میں ہے، اور اللہ نے یہ فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ
وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے اپنے چہرے کو، اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا، جھکا دیا، اور اس حال میں کہ وہ محسن ہے، یعنی ظاہراً اور باطناً اللہ تعالیٰ کے تابع داری اختیار کر لی، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مضبوط دستہ، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، اس نے مضبوط دستہ اور کڑا پکڑ لیا۔ آخری بات آج کے درس میں، حالانکہ بہت کچھ باقی ہے، ہم آئندہ درس کے لیے اس کو ملتوی کر دیں گے، کہ اس کے فضائل میں سے لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کلمہ باقیہ، باقی رہنے والا کلمہ بنایا، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا، نمونہ پیش کیا تھا، اس کے اوپر اپنا آپ کو پورا اتار کر بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے بعد ہم اس کو باقی رہنے والا دائمی کلمہ بنا دیں گے تاکہ لوگ اس کو اختیار کریں اور اللہ کی طرف پلٹیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ جن کی عبادت کرتے ہو میں ان سے بری ہوں، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ ابھی ہم آگے والے درس میں جو شاید کافی آگے آئے، لا الہ الا اللہ کا معنی پڑھیں گے تو اس میں کیا معنی ہے؟ کوئی معبود نہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں، سب کا رد، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کا اس بات۔ یہ دیکھیں حضرت ابراہیم کا یہ جملہ ہے، اس میں بھی وہی معنی ہے، کوئی کہ حضرت ابراہیم نے کیا کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہ اننی براء مما تعبدون، تم جن کی عبادت پوجا پاٹ کرتے ہو نا، میں ان سے بری ہوں، میں ان کو نہیں مانتا، کوئی معبود نہیں ہے۔ الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، صرف اسی کو مانتا ہوں، یعنی اللہ کو۔ فإنہ سیہدین، تو وہ عنقریب مجھے راستہ بتائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اس بات اور اس موقف کو باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا تاکہ لوگ اس کی طرف پلٹیں، لوگ اسے اختیار، یعنی اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں ان کا رد کرنا اور اللہ کو معبودیت کے اعتبار سے ماننا، یہی بات اور معنی لا الہ الا اللہ میں معلوم ہے۔ آگے انہوں نے بتایا کہ یہی کلمۃ التقویٰ ہے، اور دنیا میں انتہائی درجے کا حق ہے، اور یہ سارے مسلمانوں میں، حقیقی مسلمانوں میں اور جتنے اہل ایمان ہیں سب کے درمیان جوڑنے والا یہی کلمہ ہے، یہاں تک کہ دنیا کے جو مسلمان ہیں اور آسمان کے جو اللہ کو ماننے والے فرشتے ہیں ان کے درمیان بھی یہ لا الہ الا اللہ رابطہ ہے، اسی کی وجہ سے دوستی دشمنی ہونی چاہیے۔ ہم اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ درس میں کریں گے۔ آپ حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فضیلت کی باتیں میں نے بیان کی، لا الہ الا اللہ کی اہمیت و افادیت، لیکن ایک جملہ کہ یہ اہمیت اور افادیت جو ابھی قرآن کی کچھ آیتوں اور پھر بعد میں شیخ عبدالرزاق نے کچھ حدیثیں بھی نقل کی ہیں، اگلا ایک درس بھی شاید فضیلتوں پر ہی بیان ہو۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب لا الہ الا اللہ کی اتنی فضیلت ہے، ہمارے یہاں ایک قوم ہے، طبقہ ہے جو فضائل اعمال ہی بیان کرتی پھرتی ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین رکھنے والی ہے کہ فضیلت اس وقت ملتی ہے جب آپ اس کے حقیقت کو جانیں، مسائل کو جانیں، ساتھ میں آپ لا الہ الا اللہ کی فضیلت، مثال کے طور پہ آپ نے نماز کی فضیلت جان لی کہ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو گویا 5 وقت غسل کر رہا ہے، گناہوں سے پاک ہو رہا ہے، لیکن نماز کا طریقہ کیا ہے، سنت کیا ہے، اس میں فرض کیا ہے، اگر آپ یہ نہیں سیکھے تو آپ نماز صحیح پڑھیں گے نہیں، صحیح پڑھیں گے نہیں تو فضیلت ملے گی نہیں۔ اب ایسے ہی اگر لا الہ الا اللہ کی فضیلت ایک آدمی نے خوب سیکھ لی کہ اتنی فضیلت، اتنا ابھی ہم آگے جانیں گے حدیثوں میں کہ ایک ترازو کے ایک پلڑے میں اگر 7 آسمان اور آسمان میں جو ہے اللہ کو چھوڑ کر سب ایک پلڑے میں رکھا جائے، پوری دنیا اور دنیا میں زمین میں جتنے کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب اس پلڑے میں رکھا جائے، اور لا الہ الا اللہ دوسرے ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ کتنا عظیم الشان کلمہ ہے یہ، لیکن اس کے باوجود بہت سے لا الہ الا اللہ بولنے والے لوگ جہنم میں جائیں گے، ان کے اعمال لا الہ الا اللہ سے گناہ بھاری پڑ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں سمجھ سکے، اس کے شرائط نہیں جان سکے، اس کی شرائط پر پورا نہیں اترے، یا لا الہ الا اللہ کو ماننے کے بعد ایسے عمل اور عقیدے کو اختیار کر لیا جس سے ان کا لا الہ الا اللہ بیکار ہو گیا۔ اس لیے یہ ساری فضیلتیں اس بات پر منحصر ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ کلمہ اتنی فضیلت اور مقام والا بنتا کیسے ہے، یعنی اس کی شرائط کیا ہیں،
کون سی شرط ہم اختیار کریں گے تو لا الہ الا اللہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا، اور کن چیزوں سے بچیں گے تو لا الہ الا اللہ سلامت رہے گا، یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے، جو انشاءاللہ ہم آئندہ دروس میں جانیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔